اگر آپ کو فلوریڈا کے ایورگلیڈز میں کبھی سڑی ہوئی بو آئے تو فوراً وہاں سے نکل جائیں۔ میں نہیں نکلا۔ میں اکیلا ایک تنگ سڑک پر گاڑی چلا رہا تھا جو دلدل کے بیچ سے گزر رہی تھی۔ ہر طرف سے پانی، گہرے درخت، کوئی روشنی نہیں، کوئی گھر نہیں۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مینڈکوں کی آوازیں، کیڑوں کی بھنبھناہٹ، دلدل کی رات کی ہلکی گونج۔ پھر اچانک سب کچھ رک گیا، نہ آواز، نہ حرکت، صرف خاموشی۔ تب وہ بو آئی، تیز، سڑی ہوئی، جیسے گیلے بال اور کسی مردہ چیز کی بدبو۔ میں نے فوراً کھڑکی بند کی، حالانکہ وہ پہلے ہی بند تھی، لیکن فرق نہیں پڑا۔ بو پھر بھی اندر تھی اور بڑھ رہی تھی۔ پھر میں نے سڑک کے ساتھ پانی میں حرکت دیکھی، پہلے لہریں، پھر کچھ بڑا۔ میری گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے رفتار کم کی تاکہ بہتر دیکھ سکوں، اور تب مجھے احساس ہوا پانی اب حرکت نہیں کر رہا تھا، لیکن کچھ اب بھی چل رہا تھا، بالکل میرے ساتھ۔ پھر وہ دلدل سے باہر آیا، آہستہ آہستہ، جیسے اسے کوئی جلدی نہ ہو۔ لمبا، بہت بڑا، گہرے گیلے بالوں سے ڈھکا ہوا۔ اس کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا۔ بدبو پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی، اتنی کہ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اس نے سیدھا میری طرف دیکھا، نہ حیرت، نہ غصہ، بس ہوش، جیسے اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ میں وہاں ہوں۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ انجن بند تھا۔ پھر دھم، کسی چیز نے گاڑی کے سائیڈ پر زور سے مارا۔ میں ساکت ہو گیا۔ پھر ایک اور ضرب، اس بار اور قریب۔ پھر مجھے سانس کی آواز سنائی دی، گہری، گیلی، بالکل کھڑکی کے باہر۔ میں نے آہستہ سے دیکھا، اس کا چہرہ وہیں تھا، شیشے کے بالکل قریب۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں نہ چمک رہی تھیں، نہ غیر فطری، لیکن وہ سمجھ رہی تھیں، مجھے دیکھ رہی تھیں، مجھے پرکھ رہی تھی۔ پھر وہ مسکرایا، آہستہ، غیر فطری، اور تب مجھے احساس ہوا وہ مجھے ڈرا نہیں رہا تھا، وہ اس لمحے سے لطف اٹھا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کیسے، لیکن گاڑی آخرکار سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے پیچھے نہیں دیکھا، بس بھاگ نکلا تیزی سے۔ وہ بدبو کئی میل تک میرے ساتھ رہی، یہاں تک کہ جب میں دلدل سے نکل آیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ سب ختم ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ نہیں آیا، وہ بس وہاں کا حصہ تھا۔ لیکن اگلی صبح وہ بو اب بھی موجود تھی، گاڑی کے اندر، پہلے سے زیادہ تیز۔ میں نے مسافر والی کھڑکی دیکھی، وہاں ایک ہاتھ کا نشان تھا، بہت بڑا، گیلا، اور آہستہ آہستہ نیچے سرک رہا تھا، جیسے ابھی ابھی لگایا گیا ہو۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کچھ نہیں، خاموشی۔ پھر میں نے ایک اور چیز دیکھی، اسی شیشے کے اندر کی طرف ایک ہلکا سا نشان، مگر واضح، جیسے انگلیاں اندر سے دب رہی ہو۔ اور تب مجھے ایک بات سمجھ آئی، میں نے دروازہ کبھی نہیں کھولا تھا، ایک بار بھی نہیں۔ تو جو بھی اس شیشے کو چھو رہا تھا وہ باہر سے نہیں آیا تھا،